تیرے دیار کے احسان بھولتے ہی نہیں، تیرے دیار کے احسان بھولتے ہی نہیں، تیرے دیار کے تیرے دیار کے احسان بھولتے ہی نہیں، عنایتوں کے وہ سامان یہی تھا۔ یہ ان کے جو شیخ تھے نا، شیخ عبداللہ نام تھا ان کا، پھر اس کے بعد حضرت شاہ محمود کرمانی، ابو داؤد کرمانی، شیخ ابو داؤد۔ تو پہلے شیخ عبداللہ ایک بزرگ تھے، ان کی صحبت میں رہے، انہوں نے کچھ اذکار وغیرہ تعلیم فرمائی ان کو، پھر ان کا وصال ہو گیا۔ تو یہ زمانہ طالب علمی تھا ان کا۔ پھر حضرت شیخ داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ان کی ملاقات ہو گئی، اور یہ فوج میں تھے اس زمانے میں۔ تو یہ فوج کی مختلف جگہ پہ ڈیوٹی لگتی تھی۔ تو ایک علاقہ ہے، اس کا نام اچھا سا بڑا میرے ذہن میں نہیں ہے، وہاں جب ان کی ڈیوٹی لگی تو وہاں ان کی ملاقات ان سے ہو گئی۔ وہ اکثر علاقے سے باہر رہتے تھے، تو بعض اوقات فوجی ان کو پکڑ بھی لیتے تھے کہ تم کیا کر رہے ہو یہاں پہ۔ تو وہ مظلوم سالک مظلوم تھے۔ جب ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے ان پہ خاص توجہ کری اور ان سے کہا کہ میرے پاس آتے رہا کرو، میں تمہیں کچھ تعلیم کروں گا۔ تو یہ ان کے پاس جاتے رہے، 1-1.5 سال میں ان کا وصال ہو گیا۔ تو جب ان کا وصال ہو گیا تو یہ بڑے مضطرب ہو گئے کہ میں کیا کروں۔ تو یہ رات کو عشاء کے بعد اپنی بیرک سے نکل کے اور وہاں چلے جاتے ان کی قبر پر، اور وہاں پایتیں میں بیٹھ جاتے، آنکھ کھول کے دیکھتے رہتے، ساری رات وہاں بیٹھے رہتے یہ، اور صبح کو یہ واپس آ جاتے۔ تو جب یہ ڈیوٹی سے غائب رہنے لگے تو ان کی شکایتیں ہونے لگیں، تو آخر کار ان سے استعفیٰ لے لیا۔ انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ ان کو جو تھا ان کی نانی نے پالا تھا، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، تو ان کی نانی کو خبر ہوئی، ان کے ماموں بھی فوج میں تھے، انہوں نے ان کو بھرتی کرایا تھا فوج میں۔ تو ان کی نانی جو تھیں وہ وہاں آئیں، تو ایک دن انہوں نے دیکھا کہ یہ اٹھا اور چلا گیا نکل کے، تو وہ ان کے پیچھے سے چلی گئی۔ جب جا کے دیکھا تو واپس آ گئی، وہ بھی اللہ والی عورت تھیں۔ تو انہوں نے کہا یہ نوکری کے قابل نہیں ہے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا، ان کے ماموں کو، کہ یہ نوکری کے قابل نہیں ہے، لہٰذا کی نوکری ختم کرا دو۔ تو انہوں نے کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا بس کچھ نہیں، تم اس کی نوکری ختم کرا دو۔ اب وہ پریشان ہوئے، انہوں نے کہا نوکری ملتی نہیں ہے، اس کی ختم کرا دوں میں؟ انہوں نے کہا ہاں میں کہہ رہی ہوں اس کی ختم کرا دو، کیونکہ کچھ عرصے میں یہ نوکری قابل نہیں رہے گا۔ کچھ عرصے کے بعد واقعی ان پہ جذب طاری ہونا شروع ہو گیا۔ تو فوجیوں نے دیکھا کہ اس پہ جذب، یہ پاگل ہو رہا ہے، یہ نفسیاتی ہو گیا، انہوں نے پاگل خانے میں بھرتی کرا دیا، پاگل خانے چلے گئے۔ 3 سال وہاں رہ گئے، لیکن ان کو پاگلوں کے وارڈ میں نہیں رکھا، الگ رکھا ان کو۔ جو پاگل خانے کا وہ تھا ہیڈ، وہ ان کو سمجھتا تھا تھوڑا بہت کہ یہ پاگل نہیں ہے، کیونکہ جب وہ باتیں کرتا تھا نا ان سے، جو یہ باتیں کرتے تھے، پھر وہ کہتے تھے یہ آدمی پاگل نہیں ہے، یہ مجذوب ہے، تو وہ الگ رکھتا تھا ان کو۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ اس کا تبادلہ ہو گیا، وہ ان کے ساتھ بڑی اس سے رہتا تھا عقیدت سے،
اس کا ہو گیا تبادلہ، ایک کوئی وہابی آ گیا، وہ تو اس نے بولا اس کو کیوں رکھا ہوا ہے، وہیں پاگلوں کے ساتھ رکھو، تو رات کو بند کر دیا تالا لگا کے، ان کو وہیں رکھ دیا اور تالا لگا دیا۔ اب وہ آن کے اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا، تو یہ آن کے اس کے آفس میں بیٹھ گئے۔ اس نے دیکھا، اس نے چابی میرے پاس ہے، تمہیں کسی نے کھولا؟ مجھے کون کھولے گا، میں تجھے بتانے آیا تھا، میں جا رہا ہوں۔ یہ کہا آپ نے، اور دیوار میں سے نکل کے چلے گئے۔ اب وہ بڑا چکر میں کہ یہ کیا، وہ بھاگا اٹھ کے گیا جیل خانے میں، وہاں پر جہاں قیدیوں کو اس کو رکھتے تھے پاگلوں کو، جا کے دیکھا تو یہ کمبل لیٹے ہوئے آرام سے اپنے۔ 2-3 دن اس کے ساتھ یہی حادثے ہوتے رہے۔ اس نے بولا کہ یار یہ نہیں، پاگل نہیں ہے یہ۔ وہ بڑا محسوس ہو گیا پھر ان کا، پھر انہوں نے ان کو الگ رکھ دیا، اور پھر ان سے بولا کہ آپ یہاں کیوں رہ رہے ہو، آپ پاگل نہیں ہو، میں آپ کو کی سفارش کرتا ہوں اور میں آپ کی ضمانت لے کے آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، آپ جائیں۔ آپ نے کہا میں کہاں جاؤں گا، میری ڈیوٹی یہیں لگائی ہوئی ہے۔ آپ کی کرامات سے سینکڑوں پاگل ٹھیک ہو گئے، آپ میری ڈیوٹی یہ لگی ہوئی ہے، جب مجھے حکم ہوگا چلا جاؤں گا میں۔ تو ناگپور کے راجا کو بشارت ہوئی کہ اب ہم جگہ بدلنا چاہتے ہیں، تو وہ راجا پاگل خانے آیا اور اس نے کہا کہ حضرت کو میرے حوالے کرو، حضرت میرے ساتھ محل میں رہیں گے۔ تو پھر وہ آپ کو لے کر چلا گیا، کچھ عرصے آپ وہاں رہے، تو پھر آپ نے اس کو کہا کہ نہیں یہ ہماری جگہ یہ نہیں ہے، آپ نکل کر محل سے چلے گئے۔ تو ایک جگہ پہ، ایک مقام پہ جا کر آپ بیٹھ گئے درخت کے نیچے کہ میں یہاں رہیں گے۔ تو وہ راجا ہی کی ملکیت تھی، وہ اس نے بولا ٹھیک ہے، یہ ساری زمین جو ہے یہ میں حضرت کو کے لیے کر دیتا ہوں اور یہاں بنوا دیتا ہوں اس کو، جیسا آپ رہے۔ پھر آپ وہیں رہے ساری عمر، اور وہیں آپ کا وصال ہوا بابا تاج الدین کا۔ اس میں بڑا اختلاف ہے، کچھ کہہ نہیں سکتے اس کے بارے میں، اور نہ تاجیوں سے اس بات میں کہہ سکتے ہیں کہ بھئی کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ کی حالت جو تھی نا، وہ کبھی حالت جذب ہوتی تھی، مذہب کی کیفیت ہوتی تھی، کبھی آپ بڑے باکمال باتیں کرتے تھے، آپ کی سوانح عمری میں ہے یہ بات، تو کچھ لوگوں کی تربیت بھی فرمائی آپ نے۔ اب خلافت دی یا نہ دی یہ تو بھئی تاجی لوگ زیادہ جان سکتے ہیں، یہ لوگ اس بات پہ ہم کسی پہ کیوں اعتراض کریں یا بات کریں، لیکن وہی زیادہ جان سکتے ہیں کہ کیسے خلافت ہوئی، کیا ہوئی کیا نہیں ہوئی، لیکن تربیت آپ نے ضرور فرمائی تھی کچھ بزرگوں کی۔ تو یہ تاجیہ سلسلے کا تھا۔ اسم تو سارے اللہ تعالیٰ کے بہت لاجواب ہیں، لیکن اسم رحیم جو ہے نا، اس کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ ہر طرح کی ظاہری اور باطنی محتاجگی کو دور کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کشف الارواح بہت ہے۔ ہاں، معنویت کے لیے بڑا باکمال اسم ہے یہ۔ اس کے پڑھنے والے کی جو رابطہ ہے وہ ارواحوں سے بہت جلدی ہو جاتا ہے، یا نہیں پڑھنے والے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اس کو کثرت سے علم میں رکھتا ہے اپنا، یا اس کا ذکر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ علم لدنی کے راستے کو دروازے کھولتا ہے، اور اس کی زبان سے اللہ تعالیٰ حکمت جاری کر دیتا ہے۔ اور چونکہ یہ اسم مشترک ہے، اس کا ذاکر جو ہوتا ہے وہ قہر اور مہر دونوں پہ تصرف رکھتا ہے، یعنی کہ جس کے لیے بد دعا کر دے
وہی فوراً قبول، اور جس کے لیے دعا کر دے وہی فوراً قبول. مگر اس کے ذاکر کو کہتے ہیں کہ بہت حلیم ہونا چاہیے، اور اس میں معاف کرنے کی جو ہے نا قوت زیادہ ہونی چاہیے، اور ظلم کو برداشت کرنے کی طاقت زیادہ ہونی چاہیے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کی رجت میں آ جاتا ہے. اور اگر وہ اس سب قواعد و ضوابط کو پورا کرے اور اس کی منازل کو طے کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے بہت لوگوں کو بخشتا ہے. بہت باکمال اس میں. یہ کتاب میں مجھے دیکھا شاید بواسر کے لیے کسی نے کوئی تعویذ لکھا ہے اس طرح سے کہ یا رحیم کل صریخ، اس طرح کچھ. یا رحیم و کلّہ صدیق و مقروب و غیاسی و معاذہی یا رحیم. ہاں یہ ہے. تو یہ بواسیر کے لیے نا کمر پہ باندھنے کے لیے یا پیٹ پہ باندھنے کے لیے لوگ دیتے ہیں اکثر. ہاں بیماریوں کے لیے یہ شفا ہے. اگر یہ اسم پورا بیماریوں کے لیے دیا جائے تو وہ لا علاج بیماریاں جو انسان میں پیدا ہو جاتی ہیں ان کا علاج ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے بڑا بہترین یہ کمر پہ لگایا جائے یا گلے میں ڈالا جائے؟ گلے میں بھی ڈالا جا سکتا ہے اور پیٹ پہ بھی باندھ دیتے ہیں. بہت سارے ناف پہ باندھنے کے لیے دیتے ہیں اس کو بواسیر کے لیے. اس کی قوت ارادی مضبوط نہ ہو اور ڈاواں ڈول رہتا ہو تو یہ کوئی مرض ہے یا اس میں کوئی بہتری لائی جا سکتی ہے یا پریکٹس کے بعد بات ہے کیا اس میں ہوگا؟ دونوں تینوں باتیں ہیں کہ پریکٹس بھی کی جائے اس پہ، اور اسم اللہ تعالیٰ کے جو اسم ہے یا جبار ہو یا متکبر ہو وہ لکھ کر دھو کے پینے کے لیے دیے جائے، اور خاص طور پہ ورد میں رکھے ہوئے اس کو، تو قوت ارادی مضبوط ہو جاتی ہے اس کی. اسی طرح یا مریدو کا اسم ہے، اس کی مداومت کی جائے تو قوت ارادی بہت طاقتور ہو جاتی ہے آدمی. ارادہ کرنے یا مریدو. ہاں وہ کلمات دوبارہ ارشاد فرماتے ہیں ابراہیم والے یا رحیم و کل صریخ و مقروب و غیاسی و معاذی یا رحیم. حضرت اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے نبی کو رحیم فرمایا کہ آپ کے اندر بہت ہی زیادہ حلم تھا، بڑے سے بڑے ظلم کو آپ نے سہا اور معاف کیا. ہاں اب یہ صفت ہے نا رحیم میں کہ وہ کروب کو، پریشانیوں کو، غموں کو دور کرنے والا ہے، وہ غیاس داد رسی کرنے والا ہے، وہ مونس ہے. آئی نا سمجھ بات؟ تو بہت کمال کا اسم ہے یہ. بھولتے ہی نہیں عنایتوں کے وہ سامان، بھولتے ہی نہیں تیرے دیار کے. وہ جالیاں وہ دریچے وہ منبر و محراب، وہ جالیاں وہ دریچے وہ منبر و